عمران خان کی وصیت سامنے آ گئی ہے۔ میں اذیت میں ہوں، جب سے میں نے وہ وصیت سن لی ہے، پڑھ لی ہے، میں اذیت میں ہوں، بہت زیادہ اذیت میں ہوں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جیل میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے اندر جیلر موجود ہوتا ہے اور بشریٰ بی بی باہر نکل کر روتے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ اس کنورسیشن کو حلیمہ آپا اور رؤف حسن صاحب جو ہیں آپس میں وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے اسکرین شاٹس باہر نکلتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی ہی درد بھری بات ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ جی دوستو، عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی جیلر کے کمرے سے روتے ہوئے باہر نکلتی ہیں اور عمران خان کی اور جیلر کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں۔ انتہائی درد بھری گفتگو ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عمران خان جیلر سے کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں آرڈر ہے کہ تم نے مجھے مارنا ہے، تمہیں آرڈر دے دیا گیا ہے۔ اگر تم مجھے زہر دے کر مارو گے تو اس کا میرے مرنے کے بعد میرے وصیت ہے کہ شوکت خانم سے میرا میڈیکل ہوگا، پوسٹ مارٹم ہوگا، تو اس کے اندر وہ زہر ثابت ہو جائے گی۔ جب زہر ثابت ہو جائے گا کہ مجھے زہر دے کر مارا گیا ہے تو میرے فالورز تمہارے ساتھ کیا کریں گی؟ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لو۔ میرا اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا اگر تم مجھے ناحق مار دو گے؟ تو میرا اللہ تمہارے ساتھ کیا کچھ کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں مجھے پھانسی پر لٹکا بھی دیں۔ اگر وہ مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، تم دو باتیں میری وصیت کے طور پر یاد رکھنا۔ کیا؟ میرے اپنے الفاظ، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ان الفاظوں کے، کہ وہ الفاظ میں بولنے جا رہا ہوں وہ ساتھ نہیں بن رہا کہ کس طرح سے وہ الفاظ بول دوں میں۔ اس نے کہا کہ جب مجھے پھانسی گھاٹ پر لٹکایا جائے تو میرے منہ کے اوپر جو کالا کپڑا ہے وہ نہ ڈالنا۔ کیوں نہ ڈالنا؟ کہ میری عوام یہ دیکھ سکے کہ میں ڈرتا ہوا نہیں مرا، میں اپنی عوام کی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے بہادری سے مرا ہوں۔ اور دوسری بڑی اہم بات کی عمران خان نے، جو اس کنورسیشن سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ بات کی عمران خان نے کہ ایک اور بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ مجھے جو جلاد ہوگا، جو پھانسی دے گا، اس کے متعلق بڑی اہم وصیت ہے، یہ میری یاد رکھنا۔ وہ یہ ہے کہ وہ کوئی غیر مسلم نہ ہو۔ زیادہ تر عیسائی مذہب کے جلاد ہوتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی مسلمان جلاد ہو جو مجھے پھانسی دے۔ اب اس کے اوپر پوائنٹ دیکھیں کہ وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہے، کس طرح کی باتیں سوچ رہا ہے۔ اس نے 4 دفعہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ سارا دن اور کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے۔ اس کی روٹین ہے عمران خان کی
کہ وہ لیٹ نائٹ سوتا ہے، فجر پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، فجر پڑھنے کے بعد سوتا ہے، اور پھر 9-10 بجے کے بعد اٹھتا ہے، اور اپنی روٹین جو اس نے بنا لی ہے جیل کے اندر، وہ اگر عدالت ہو تو عدالت میں آ جاتا ہے، اگر کوئی ملاقات ہو تو ملاقات کے لیے ملاقاتی کمرے میں آ جاتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ اپنے جو کال کوٹری ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کھولتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، کچھ لکھ نہیں سکتا اندر بیٹھ کے، اسی لیے وہ اپنے وکلا کو، اپنی ہمشیرہ کو جب وہ ملاقات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لکھوا دیتا ہے کہ وہ باہر جا کر اس کی کتاب لکھی جائے۔ وہ شخص جو اس ملک کے لیے، صرف اس ملک کے لیے اپنی ساری جائیداد اس نے اس ملک کے نام کر دی ہے، اب تو وہ اس نے اپنی جو بقایا زندگی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کتنی زندگی ہے، جو روٹین دیکھیں اس روٹین کے مطابق تو یہ لوگ بونس پر ہیں، 70+ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بونس پر ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اپنی زندگی کا نہیں پتا، مگر وہ اپنی وصیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کسی غیر مسلم سے مجھے پھانسی نہ دلوانا، مسلمان سے پھانسی دلوانا۔ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے، جیلر پوچھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں، عمران خان آگے سے کہتا ہے عمران خان آگے سے کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم نے مجھے پھانسی دے دی تو کہیں فسادات نہ شروع ہو جائیں، کہیں کوئی اس طرح کی نئی لڑائی نہ چھڑ جائے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مسلمان کے ہاتھوں پھانسی دلوا دینا، کہ وہ پھانسی گھاٹ کے اوپر میری رسی جو کھینچے وہ مسلمان ہو، کہیں میرے وطن کے اندر، میرے اس پیارے پاکستان کے اندر کہیں دوبارہ سے فسادات نہ شروع ہو جائیں مسلم اور غیر مسلموں کے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان سے مجھے پھانسی دلوانا۔ عمران خان کی سوچ، عمران خان کا سوچنے کا لیول، عمران خان کی اخلاقیات، عمران خان کی تربیت، اور میں اپنے 1-2 ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ آپ دیکھ لیں عمران خان کے اوپر کس کس قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں، عدت تک کا کیس بنا دیا گیا تھا، حالانکہ اس طرح کا کیس پوری دنیا میں کبھی نہیں بنا، اس کا کیس تک بنا دیا کیوں کہ اس کو ذلیل کریں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عزتوں سے نوازتا رہا اور عزتوں سے نواز رہا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کو لندن سے لے کر آئے ایک پلاننگ کے تحت، اور اس پلاننگ کے تحت اس کو پروٹوکولز دیے، اس کو اس ہیرو بنانے کی کوشش کی، کہ اس کو عزت دلوانے کی کوشش کی، عوام سے عزت دلوانے کی کوشش کی، پہلے ایئرپورٹ پر، پھر مینار پاکستان میں، مگر اس کو وہ عزت نہیں مل سکی۔ پھر آپ سب نے دیکھا، آپ سب گواہ ہیں کہ 8 فروری کو دوبارہ سے کسی کی پاورفل حلقوں نے کس کو عزت دلانے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو عزت دی۔ پھر میاں نواز شریف کو عزت نہ مل سکی، 8 فروری کو بھی کس کو عزت ملی؟ عمران خان کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے اندر محبت ڈال دیتا ہے۔ خدا کی قسم بڑی اذیت میں یہ عمران خان کی وصیتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بڑی اذیت میں ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میں الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں پتہ نہیں کہاں سے میں کس طرح سے میں بول رہا ہوں. بس اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.